پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کے اب تک جو چند بڑے ہولناک حادثات درپیش آ چکے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ ایک تو کل کا واقعہ تھا 22 مئی 2020۔ اگر اب 2020 سے پیچھے کی طرف جائیں تو 30 جولائی 2019 کو گزشتہ برس پاک فوج کا طیارہ راولپنڈی کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 17 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں 2 فوجی افسران سمیت عملے کے 5 افراد شامل تھے۔ 7 دسمبر 2016 طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں پاکستان کے معروف سنگر جنید جمشید سمیت 48 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 8 مئی 2015 پاک فوج کا ہیلی کاپٹر وادی گلگت میں نلتر کے مقام پر گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں ناروے، فلپین اور انڈونیشیا کے سفیر اور ملائیشین اور انڈونیشین سفیروں کی بیگمات سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حادثے کے نتیجے میں وادی کے ایک سکول کی عمارت میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ 20 اپریل 2012 پاکستان کی نجی ایئر لائن بھوجا ایئر لائن کی کراچی سے اسلام آباد آنے والی افتتاحی پرواز حادثے سے دوچار ہوئی۔ یہ طیارہ بھی لینڈنگ سے کچھ دیر قبل راولپنڈی کے مضافاتی گاؤں میں گر کر تباہ ہوا اور طیارے میں سوار 152 مسافر تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ 5 نومبر 2010 کراچی میں نجی آئل کمپنی کے انجینئرز اور مسافروں کو کراچی لے جانے والا طیارہ ٹیک آف کے چند لمحوں کے بعد ہی گر کر تباہ ہوا اور حادثے کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہوئے۔ 28 جولائی 2010 کراچی سے اسلام آباد آنے والا ایئر بلو کا طیارہ خراب موسم کے باعث لینڈنگ سے کچھ دیر قبل ہی ماگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہوا، جس میں 152 افراد ہلاک ہو گئے اور بعد میں تحقیقات جو ہوئی اس میں حادثے کا ذمہ دار پائلٹ کو ٹھہرایا گیا۔ 10 جولائی 2006 ملتان سے لاہور جانے والا فوکر طیارہ اڑان بھرتے ہی کچھ دیر بعد گر کر تباہ ہوا، جس میں 41 افراد سوار تھے جو کہ ہلاک ہو گئے۔ 9 فروری 2003 پاکستان ایئر فورس کا فوکر طیارہ کوہاٹ کے نزدیک پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس حادثے میں اس وقت کے پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل مصف علی میر، ان کی اہلیہ اور 15 دیگر افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 28 ستمبر 1992 پی آئی اے کا ایک طیارہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 167 افراد ہلاک ہوئے۔ 25 اگست 1989 اسلام آباد سے گلگت جانے والا ایک فوکر طیارہ کئی سال گزر جانے کے باوجود اس طیارے کا سراغ نہیں مل سکا اور اس طیارے میں 54 مسافر سوار تھے۔ 17 اگست 1988 پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بہاولپور کے قریب C-130 طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد گر کر تباہ ہوا، جس میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اپنے 30 دیگر ساتھیوں اور امریکی سفیر سمیت ہلاک ہوئے تھے اور اس حادثے کی وجوہات بھی آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ 23 اکتوبر 1986 پی آئی اے کا فوکر طیارہ پشاور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا، جس میں 13 مسافر ہلاک ہو گئے۔ 26 نومبر 1979 پی آئی اے کا بوئنگ 707 طیارہ جو سعودی عرب سے حجاج کرام کو لے کر وطن واپس آ رہا تھا، ٹیک آف کے فوراً بعد جدہ ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ 156 افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ 8 دسمبر 1972 گلگت سے راولپنڈی آنے والا پی آئی اے کا ایک فوکر جہاز جلکوٹ کے مقام پر میدان کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ 6 اگست 1970 اسلام آباد ایئرپورٹ پر پی آئی اے کا ایک فوکر طیارہ ٹیک آف کے دوران طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہوا۔ 30 افراد جو سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ 20 مئی 1965 پاکستان جا رہی تھی، قاہرہ ایئرپورٹ پر یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اور بوئنگ 707 طیارے پر 124 افراد جو سوار تھے وہ ہلاک ہوئے، جن میں 22 صحافی بھی شامل تھے۔ اور جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا پی آئی اے کا ریکارڈڈ ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ وہ 26 مارچ 1965 کو رونما ہوا، جب پشاور سے چترال جانے والی پی آئی اے کی پرواز دیر ویلی کے قریب لواری پاس پر گر کر تباہ ہو گئی، جس میں سوار 26 مسافروں میں سے 22 زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ ہے ایک دل دوست تاریخ پاکستان میں ہونے والے فضائی حادثات کی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی بڑے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ ایسی سامنے نہیں لائی جا سکی جن کے اوپر کوئی اطمینان یا تسلی بخش حکومت کوئی جواب دے سکی ہو یا اپنے اس دور کے اندر لوگوں کو مطمئن کر سکی ہو۔ اس کے اوپر بھی اس حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ کمیٹی کس حد تک تسلی بخش رپورٹ تیار کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، عبداللہ حفیظ خان
ترجمان ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے، آپ کا بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب، سابق وفاقی وزیر، آنریبل سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز. صداقت عباسی صاحب آنریبل ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، رکن قومی اسمبلی. اور اخندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ حفیظ خان صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. پی آئی اے نے 28 اپریل کو اسی سال اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا اس جہاز کا. پھر اس کی جو ایئر وردنس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 6 بار اس کا معائنہ کیا، اور آخری جو انسپیکشن تھی وہ 6 نومبر 2019 کو ہوئی تھی پچھلے سال، اور 5 نومبر 2020 تک اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا. یعنی ابھی کچھ وقت موجود تھا جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاز جو ہے اس کی صورتحال تسلی بخش ہوگی. یہ جو سرٹیفکیٹ اس قسم کے جاری کیے جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی یا انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جو کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایویشن انڈسٹری کے اندر اس طرح کے جو حادثے ہوتے ہیں ان سے زیادہ المناک واقعہ نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں، جتنی مرضی آپ سیناریوز ٹیسٹ کر لیں اس پوری سچویشن سے نمٹنے کے لیے، یا آپ کے پروسیجرز جتنے زیادہ کمپریہنسو ہو جائیں، انسانی جان کے نقصان کا کبھی بھی آپ تیاری نہیں کر سکتے. اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو، اور جو اتنا دل خراش قسم کا واقعہ ہو جائے، تمام تر ہمدردیاں، ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے کے اندر کھویا. اور اللہ سے ہم سنسیئرلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے آخرت میں ان کو اعلیٰ مقام دے. دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایویشن انڈسٹری یا کمرشل ایویشن دنیا کی سیفسٹ ترین انڈسٹریز میں کنسیڈر ہوتا ہے.